متعلق ہوتی ہیں پاس زمانے کے متعلق۔ ایک قسم جو ہے وہ آپ مستقبل کے لیے اٹھاتے ہیں، آنے والے وقت کے لیے اٹھاتے ہیں۔ گزشتہ زمانے میں ایک قسم اٹھائی جاتی ہے بغیر ارادے کے، ایسے ہی بول دینا اللہ کی قسم میں نے کر دیا تھا، ایسے بغیر ارادے کے، کوئی آپ نے کسی کو شو بھی نہیں کروایا کہ وہ کام پختہ کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ اس قسم کو کہتے ہیں یمین لغو، فضول قسم کی قسم۔ اس کے اوپر کسی قسم کا کفارہ نہیں ہے، مؤاخذہ بھی نہیں ہے، لیکن ایسی قسم اٹھانی نہیں چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علامات قیامت میں سے، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے لوگ کثرت سے قسمیں اٹھائیں گے، کثرت سے ہر کام پہ قسم۔ کیوں کثرت سے قسمیں اٹھائیں گے؟ اعتماد کم ہو جائے گا۔ اعتماد کیوں کم ہو جائے گا؟ اس دور میں جھوٹ زیادہ ہو جائے گا، بے ایمانی زیادہ ہو جائے گی۔ دوسری قسم جو اٹھائی جاتی ہے گزشتہ زمانے میں وہ یہ ہے کہ آپ پختہ ارادے سے قسم اٹھاتے ہیں، اگلے کو بتاتے ہیں کہ واقعی یہ کام ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے قسم اٹھائی کہ اللہ کی قسم یہ کام ہوا ہے، اگر تو وہ ہوا ہے تو سچی قسم ہے، کوئی حرج نہیں، اگر وہ نہیں ہوا ہے تو قسم جھوٹی ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 بڑے گناہ ہیں، 3 بڑے گناہ۔ ان 3 بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، فرمایا یمین غموس۔ اس کو کہتے ہیں یمین غموس۔ مطلب کیا ہے؟ گزشتہ زمانے میں کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے پہ جھوٹی قسم اٹھانا، یہ بڑا گناہ ہے۔ اس کا کفارہ تو نہیں ہے، لیکن توبہ، استغفار، معافی مانگنا لازم ہے۔ ایک تیسری قسم ہوتی ہے قسم کی جو آپ آنے والے زمانے کے لیے اٹھاتے ہیں، یہ اصل قسم ہے۔ آپ نے کہا اللہ کی قسم میں یہ کام کروں گا، اللہ کی قسم میں آپ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا، یہ کروں گا۔ یہ کس زمانے کے لیے ہے؟ آنے والے زمانے کے۔ اس قسم کو کہتے ہیں یمین منعقدہ۔ یہ قسم جو ہے اس کے اوپر اگر آپ نے پورا کر دیا تو صحیح ہے، اگر آپ نے پورا نہیں کیا ہے تو اس قسم کا آپ کو کفارہ دینا ہوگا۔ اب آپ جس بات پہ قسم اٹھا رہے ہیں نا وہ 2 طرح کی ہو سکتی ہے۔ ایک تو آپ نے قسم اٹھائی ناجائز کام پہ کہ میں قسم اٹھاتا ہوں آج کے بعد میں اپنے فلاں بھائی سے نہیں بولوں گا، کسی کے ساتھ نہ بولنا، یہ نافرمانی ہے یا نہیں ہے؟ نافرمانی ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے بھی نافرمانی کے اوپر قسم اٹھائی، کسی گناہ کے کرنے پر قسم اٹھائی، فرمایا وہ شخص اپنی قسم فوراً توڑ دے اور توڑنے کے بعد اس قسم کا کفارہ ادا کرے۔ دوسری قسم کیا ہوتی ہے؟ جائز کام پہ۔ مثال کے طور پہ آپ نے قسم اٹھائی اللہ کی قسم میں آپ کا یہ کام کر دوں گا، اللہ کی قسم میں آپ کی مدد کروں گا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور قرآن پاک نے بھی فرمایا واحفظوا ایمانکم، جو قسم آپ لوگوں نے جائز کام کے اوپر اٹھائی ہے اس قسم کو پورا کرو، اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ لیکن اگر وہ پورا نہیں کرتا، قسم اٹھا کے قسم توڑ دیتا ہے تو اس قسم کے اوپر کفارہ دینا ہوگا۔ کفارہ کیا ہے؟ قرآن پاک نے بیان فرمایا فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، 10 مسکینوں کو، ضرورت مندوں کو، محتاجوں کو آپ نے کھانا کھلانا ہے 2 ٹائم۔ اس کی کوالٹی کیسی ہونی چاہیے؟ کھانا کیسا ہونا چاہیے؟ فرمایا من اوسط ما تطعمون اہلیکم، جس طرح کا کھانا آپ اپنی فیملی کو کھلاتے ہو نا اس کے اوسط درجے کا، میڈیم کوالٹی کا آپ جو ہے ان مسکینوں کو کھانا کھلا دیں۔ فرمایا اگر کھانا نہیں کھلانا ہے او کسوتوں، یا ان کو کپڑے لے کے دے دو 10 مسکینوں کو۔ اگر یہ بھی نہیں ہے تو فرمایا غلام آزاد کر دو، آج کے دور میں تو غلام نہیں ہے۔ اگر فرمایا یہ بھی گنجائش نہیں ہے تو کیا کرو؟ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ، پھر 3 روزے آپ نے رکھنے ہیں، وہ بھی مسلسل رکھنے ہیں، بغیر کسی وقفے کے، بغیر کسی درمیان میں دن چھوڑے کے 3 روزے مسلسل رکھیں۔ فرمایا اگر ان میں سے کوئی بھی شے آپ ادا کر دیتے ہیں ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے۔ اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے آپ نے جائز کام پہ ایسی قسم اٹھا دی جو آپ نے کرنا ہی کرنا ہر حالت میں۔ مثال کے طور پہ آپ نے قسم اٹھائی کہ میں اپنے گھر پہ کبھی پیسہ خرچ ہی نہیں کروں گا، یعنی کوئی اور خرچ کر رہا ہے، کفالت کر رہا ہے، لیکن ابھی آپ کے اوپر ذمہ داری نہیں آئی تو لہٰذا فرض بھی نہیں ہے خرچ کرنا، آپ نے قسم اٹھا دی۔ اب آپ نے قسم تو اٹھا دی پر اس کو پورا کرنا ناممکن ہے، کسی نہ کسی صورت میں آپ نے پیسہ خرچ کر ہی دینا ہے، اور ایسی قسم کو توڑنا بھی اچھا ہے اور اس قسم کا بھی کفارہ ادا کریں۔ ایک قسم ہوتی ہے فوراً اٹھانا،
جس کو ہم کہتے ہیں یمین فوراً قسم اٹھانا۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ ایک شخص آپ کے سامنے کھڑا ہے، اس کے کھڑے ہوتے ہی آپ نے قسم اٹھا دی۔ مثال کے طور پہ وہ آپ سے پیسے مانگنے آیا، آپ نے کہا میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں آپ کو پیسے نہیں دوں گا۔ اب کیا یہ جو اس نے قسم اٹھائی ہے فوراً اس شخص کے سامنے، یہ صرف اس ٹائم کے لیے ہے یا ہمیشہ کے لیے ہے؟ یہ قسم جو ہے نا صرف اس ٹائم کے لیے ہوگی، یعنی اس ٹائم اگر پیسے نہیں دیتا ہے تو اس نے اپنی قسم پوری کر دی۔ ہاں اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں میری نیت ایک ٹائم کے لیے نہیں تھی، ہمیشہ کے لیے تھی کہ اس کو میں نے پیسے نہیں دینے، اب اگر وہ پیسے دے دیتا ہے تو اس نے کیا کر دی؟ قسم کو توڑ دیا اور قسم کا کفارہ ادا کرنا۔ اسی طرح بعض اوقات قسمیں اٹھائی جاتی ہیں، یہ قرآن سامنے ہے، اس کے اوپر آپ ہاتھ رکھیں، ہاتھ رکھ کے آپ کہیں کہ آپ یہ کام کریں گے یا نہیں کریں گے۔ اگر تو صرف آپ نے قرآن پاک کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا ہے، زبان سے کوئی بھی لفظ نہیں بولا ہے تو وہ قسم نہیں ہوگی۔ ہاں اگر آپ نے قرآن کریم کے اوپر ہاتھ رکھ کے ایسے کہا کہ میں قرآن پاک کی قسم اٹھاتا ہوں۔ اب قرآن پاک کی قسم اٹھانا کیوں جائز ہے؟ کہ قرآن اللہ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تو قسم جو اٹھائی جاتی ہے یا اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے یا اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام لیے جاتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں اللہ کی قسم، رحمان کی قسم، رحیم کی قسم، کلام اللہ کی قسم، یعنی قرآن پاک کی قسم۔ اگر صرف ہاتھ رکھا ہوا ہے، آپ نے کوئی بات کر دی تو قسم نہیں ہوگی۔ اگر قرآن پاک کے اوپر ہاتھ رکھ کے آپ نے یہ کہہ دیا کہ اللہ کے اس کلام کی قسم ہے، قرآن پاک کی قسم ہے، تو اب وہ قسم ہو جائے گی۔ اس کا پورا کرنا، اگر جائز کام پہ اٹھائی ہے پورا کرنا ضروری ہے، اور اگر آپ نے توڑ دیا تو اس قسم کا بھی کفارہ دینا ہوگا۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، آپ کو کوئی شخص مسجد میں پکڑ کے لے آتا ہے کہ مسجد میں کھڑے ہو کے آپ کو، جب آپ نے مسجد میں کھڑے ہو کے کہا ہے نا کہ میں آپ کا یہ کام کر دوں گا، میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، یہ قسم نہیں ہے، یہ آپ نے اس کو صرف تاکیداً کہا ہے کہ یار میں کر دوں گا، اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، کوئی جھوٹ نہیں بول رہا ہوں۔ اگر وہ کر دے تو اس نے وعدے کو پورا کیا، اللہ تعالیٰ اس کے وعدے کی جزائے خیر عطا فرمائے گا۔ اگر وہ نہیں کرتا ہے تو اس کے اوپر قسم کا کفارہ نہیں ہوگا۔ اس کے اوپر قسموں کے متعلق اگر کوئی سوال ہو، بہت سے لوگ قسم اٹھاتے رہتے ہیں کہ کیا یہ قسم ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اللہم صلی علی سیدنا